کہ کسی نافرمانی سے، کسی قسم کے گناہ سے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی عیش والی ہو جائے گی، اللہ کو نافرمانی کی راہوں سے، اللہ کو ناراض کر کے اور اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے حرام خوشیاں درآمد کرنے والے اور حرام لذتوں کو امپورٹ کرنے والے کان کھول کر اختر کی زبان سے سن لیں، وہ ایک ناکارہ اور چھوٹا ہے، گنہگار ہے، لیکن بات صحیح کہتا ہوں، بڑوں کی کہتا ہوں اور اللہ کی کہتا ہوں اور رسول اللہ کی کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی شخص چین کا خواب اگر دیکھتا ہے تو ظالم ہے، جاہل ہے، نادان ہے، احمق ہے، حماقت سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی شخص یاد کر لو، اب دیکھیے ٹخنے سے نیچے پیجامہ کر کے سمجھتے ہیں ہم اپ ٹو ڈیٹ معلوم ہوں گے، ہم کو معاشرہ عزت دے گا، اگر ٹخنا اونچا کر دوں گا تو لوگ ملا کہیں گے۔ دیکھا بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا حصہ ٹخنا چھپ جاتا ہے اتنا حصہ دوزخ میں جلے گا جو اوپر سے آ رہا ہے، موزہ مستثنا ہے وہ نیچے سے آ رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر پیجامہ اگر نیچے سے کوئی لباس آ رہا ہے جیسے موزہ اور موزہ بڑھاتے بڑھاتے آج یہاں تک سلوا لیں، مگر وہی موزہ آ رہا ہو تو سب چھپا ہوا ہے نا موزہ، لیکن بالکل جائز ہے، ٹخنا چھپنا یہاں گناہ نہیں، جو نیچے سے آ رہا ہے اور جو اوپر سے اتر رہا ہے جیسا آبا ہے توب ہے، وہ جو عرب کے کرتے آتے ہیں حاجی لوگ لاتے ہیں وہ، اور ابا یہ جیسے یہ جبا یا کرتا یا چادر اگر چھپے گا اوپر سے تو حرام ہے، جائز نہیں۔ لیکن کس کس وقت میں؟ جب آپ چل رہے ہیں، نازل من الراس ہو، اوپر سے آ رہا ہو، دوسری شرط یہ کہ آپ چل رہے ہیں یا کھڑے ہیں، لیکن اگر آپ بیٹھے ہوں معاف، آپ چادر سے سب کے ٹخنے چھپے ہوئے، آپ اپنے پیجامے سے بھی چھپا لیجیے چاہے دامن سے، بیٹھے ہوئے معاف، لیٹے ہوئے معاف، جب چل رہے ہوں ماشین اور قائمن جب کھڑے ہوں آپ، اس وقت میں ٹخنا جو چھپائے گا تو کس قدر کہتے ہیں وہ اس کو گناہ ملے گا، سوچیے۔ بخاری سے بڑھ کر کیا حدیث پیش کی جا سکتی، مگر افسوس یہ ہے کہ گناہ کا ذائقہ جیسے ملتا ہے، یعنی جبکہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں لیکن پھر بھی دیکھتا ہوں پیجامہ وہی حال، دل رونے لگتا ہے کہ اللہ کے اتنے زمانے سے سنا رہا ہوں اس حدیث کو، بخاری کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث کہ 4 قسم کا عذاب ہوتا ہے ٹخنے سے نیچے لنگی یا پیجامہ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لطف و عنایت سے بات نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف نہیں کریں گے گناہوں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ تو ظاہری گناہ ہو گیا نیچے کا ٹخنے تک کا، اور گھٹنا کھولنا بھی تو بھائی حرام ہے، نیکر پہنے چلے جا رہے ہیں، اور ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں میچ، سب کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، چاہے وہ بھولو پہلوان ہو یا محمد علی کے لیے ہو، کوئی کرکٹ کی ٹیم ہو یا کوئی ہاکی فٹ بال کی ہو، جو لوگ کی اپنی ٹانگیں کھولے ہوئے گھٹنا کھلا ہوا ہے، ران سب نظر آ رہی ہے، حرام ہے دیکھنا۔ مردوں کے لیے مردوں کا دیکھنا حرام ہے، عورتوں کو تو ہر حالت میں چاہے وہ کتنے ہی وہ چادر بھی اوڑھے ہوئے ہو اور پیجامہ بھی پہنے ہوئے ہے، عورتوں کو ٹیلی ویژن پر مردوں کی شکلیں دیکھنا جائز نہیں۔ دیکھ لو حدیث میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب نابینا صحابی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ یہ نابینا صحابی سے پردے میں ہو جاؤ، عرض کیا یا رسول اللہ ان کو تو نظر نہیں آتا، فرمایا تجھے تو نظر آتا ہے، اب آج طرح طرح کے باہر نہیں نکالتے، تو گھٹنے کے اوپر کھلا ہوا مردوں کا بھی دیکھنا حرام ہے۔ کشتی ہو رہی ہے صاحب، اور جناب کچھ تو لوگ اپنا ٹکٹ لے کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اسٹیڈیم میں، اور جرمن کے جاپان کے پہلوانوں کی کشتی ہو رہی ہے، لنگوٹی باندھے ہوئے سب کھلا ہوا، اور یہ حرام وہ پیسے دے کر خرید رہے ہیں، زہر کو پیسے دے کر خرید رہے ہیں، واہ واہ کیسا داؤ مارا، یہ داؤ میں تم لگے ہوئے، شیطان کے داؤ تم پر چل رہے ہیں، اس وقت گھٹنے سے اوپر دیکھنا حرام ہے۔ اس پہلوان کو میرے شیخ نے بھی پہلوانی کی، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رامپور میں پہلوانی کرتے تھے حضرت، لیکن فرمایا میں لنگوٹ کے اوپر ایک اور لباس پہنتا تھا جو ناک سے گھٹنے تک ہوتا تھا شریعت کے مطابق۔ اگر ایسا کوئی پہلوان آ جائے، اخبار میں آ جائے یہ پہلوان ہم نے ایسا بلایا ہے جو ناک سے گھٹنے تک کا لباس چھپائے رہے گا، تو آپ بے شک دیکھ لیجیے، مگر وہاں اور دوسری چیزیں بھی مانے ہو جائیں گی، عورتوں کا مجمع اور بھی بے پردگی ہوگا۔